بڑائی صاحب، ظاہر جو تاریخی سوال ہے میں وہ آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، اور ایسا ہوا کہ درمیان میں 3 سے 4 مہینے کا ایسا پیریڈ آیا جس میں لگنے لگا کہ اب حکومت کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ چیزیں کیسے ٹھیک کرنی ہیں، معیشت کو کیسے استحکام سے ترقی کی طرف لے جانا ہے. ان کے دعووں سے ایسا لگ رہا تھا، مگر پھر اچانک وہ صورتحال بن گئی ہے. سرویز بھی بتا رہے ہیں کہ اب عوام کا اعتماد اور زیادہ کم ہو گیا ہے کہ یہ حکومت کے جو معاشی دعوے ہیں وہ درست ثابت ہوں گے، وزیر اعظم کے معاشی دعوے درست ثابت ہوں گے. 2 سال سے کم کا عرصہ ضرور ہے، مگر آپ کو لگتا ہے جو تعلقات بگڑ گئے، جو دراڑ پڑ گئی، وہ پر ہو جائے اور حکومت دوبارہ پرفارم کر جائے، یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، میں بھی بطور ایک ادنا طالب علم کے سیاست کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک جتنے وزیر اعظم رہے ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. کسی وزیر اعظم کی اس طرح سے سپورٹ فوج نے نہیں کی جس طرح سے کہ عمران خان کی ہے، اور حتیٰ کہ ان کی جو سیاست کے اندر جو مشکلات پیش آئیں اس کو بھی حل کرنے میں ان کا رول تھا. ان کی جو فارن پالیسی میں، حتیٰ کہ باہر کے ملکوں میں بھی جا کے ڈپلومیسی میں عمران خان کی مدد کی، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد کی، UAE کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دی، افغانستان کے معاملات کو سنبھالا. تو بڑا آؤٹ آف دی وے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے اس لیے اب جو اختلاف رائے ہوا ہے، یہ اختلاف رائے جو بہت ساری چیزیں پہلے کارپٹ کے نیچے دبی ہوئی ہوں گی وہ نکلی ہوں گی، تو یہ اختلاف رائے ہوا ہے کہ بھئی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی حکومت جو ہے کیا اس کو ادراک ہے کہ اس کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دراڑ اگلے اصل میں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اگلے انتخابات سے پہلے غیر جانبداری دکھانی ہوگی، وگرنہ اگلے الیکشن کے اوپر بھی سوال پیدا ہوں گے. نون بھی اعتراض کرے گی، پیپلز پارٹی بھی اعتراض کرے گی، اور پچھلے الیکشن پہ پہلے ہی سوالات ہیں پیدا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا یہ پہلے اقدامات ہیں اپنی غیر جانبداری کی طرف قدم بڑھانے میں. اور انٹرنیشنلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ چاہتا ہے، اور پاکستان بڑی دیر سے یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، افغانستان کے معاملے میں ہم فریق نہیں ہیں، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں. اور کوئی اگر کسی طرف سے یہ تاثر آتا ہے کہ ہم کسی فریق کے ساتھ ہیں تو اس فریق کو ہٹانے میں بھی پھر کوئی دیر نہیں لگائی جاتی. تو یہ اس تناظر میں اگر چیز کو سمجھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن غیر جانبداری کی طرف ہوں گے، اور عمران خان کو جو سایہ میسر تھا جس میں وہ گہری سانس لے سکتے تھے، آرام کر سکتے تھے، تجربے کر سکتے تھے، وہ سایہ انہیں اب میسر نہیں رہا. اب ان کو دھوپ میں ہی مقابلہ کرنا پڑے گا اپنے فریق کا، جو کہ ظاہر ہے فریق بھی سامنے نکل کے آئے گا اور سامنے مقابلہ کرے گا. اسما، آپ کیا سمجھتی ہیں تاریخ کو دیکھتے ہوئے جو تعلقات خراب ہو گئے یا پھر جو کارکردگی ہے اگلے 2 سال کوئی بہتری ہو سکتی ہے، یا واقعی جو چیزیں خراب ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں اور اب بہت مشکل ہے؟ دیکھیے، جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان، وہ سمری آ چکی ہے. سمری پہ دستخط کیوں نہیں ہو رہے، وہ سمری کیوں آگے نہیں جا رہی، اس کے اوپر وہ تنازع ابھی تک تنازع کیوں ہے جس کے اوپر تنازع نہیں بننا چاہیے تھا. یہ کوئی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ تنازع بنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، سیٹلڈ ایشو کو انسیٹل کیا گیا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی ظاہر ہے کہ ایک صورتحال بنائی گئی ہے، کیونکہ حکومت نے بھانپ لیا ہے کہ پرفارمنس جو ہے وہ تو ہو نہیں رہی اس وقت، اور صورتحال جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے. اس لیے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی جائے کہ ایک دفعہ پھر پنچنگ بیگ جو ہے وہ اداروں کو بنا کے تو ایک سیاسی شہادت ٹائپ جو سچویشن ہے وہ کریٹ کی جائے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی بنیاد کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اگلے 2 سال کے لیے اگر یہی حکومت رہتی ہے تو بھی نظام کار نہیں چل سکتا، اور اگر یہ نہیں رہتی ہے تو اس کو آلٹرنیٹ، اس کا متبادل کیا ہے. ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید کوئی چوائس اس وقت موجود نہیں ہے پاورفل حلقوں کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تبدیلی لائی جاتی ہے تو اس کے لیے چوائس موجود نہیں ہے. میری اطلاع ایسی نہیں ہے، چوائسز موجود ہیں، صرف یہ کہ کلیئرٹی کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے ہو سکتے ہیں. اور وہ چوائس بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنی جو ایک پاور ہے وہ ضرور پبلک کی جو پرسیپشن ہے اس کے مطابق اس کو بنانا پڑے گا، اس کو آگے لے کے جانا پڑے گا. پارلیمنٹ کے اندر نمبرز گیم ہے. جہانگیر ترین صاحب کے سٹیٹمنٹس آپ نے سنے ہیں. بہت بڑا گروپ جو ہے، ہم جانتے ہیں اسلام آباد کے اندر
اندر وہ ایک عرصے سے اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ غیر مطمئن ہے، اور وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس کیسے جائیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے اندر ظاہر ہے کہ ان کو بھی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام سیاسی لوگ ہیں کہ آگے جا کے ان کی چوائس کیا بنے گی اور وہ کس طرح سے الیکشنز کے اندر جائیں گے۔ لگتا ایسے ہے کہ بہت دنوں کے اندر جو ہے، چند دنوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر اپوزیشن کو یہ دوبارہ سے مل کے سوچنا پڑے گا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور ایک چارٹر جو ہے وہ خود اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ بن سکتا ہے، یا اس کے اوپر اگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے آپ نے اس حکومت کو اگر رخصت کرنا ہے تو اس کے بعد کا فارمولا کیا ہے، اور شاید یہی وہ چیزیں جس کے اوپر اس وقت بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے اپوزیشن یا جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اوپنلی کھل کے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف پبلک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے، جو کہ کل سے احتجاج ہوگا، نظر آ جائے گا، غیر جانبداری بھی نظر آئے گی، باقی چیزیں بھی نظر آئیں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو گھر جانا ہے، ان کو یہاں رکنا ہے، ان کو کس طرح سے نظام حکومت کو چلانا ہے، جو کہ اس معیشت کی صورتحال میں بہت ہی ناممکن نظر آتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی وہ کر لیں، لیکن جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ سیاست اور حکومت جو ہے، جو جڑی ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ایک صحیح رستے پر نہیں آ سکتی۔ شامی صاحب، اس سارے میں ظاہر اپوزیشن تاثر بھی دیتی ہے، اور ایک جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اپوزیشن کے درمیان ابھی یہ بحث ہے کہ ابھی اگر ایک کمزوری نظر آتی ہے، ایک دراڑ نظر آتی ہے، تو یہی وقت ہے کہ ہمیں وار کرنا چاہیے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں جی اور ٹائم ملنا چاہیے تاکہ ہم ایکٹیو بھی ہوں، سڑکوں پر بھی ہوں، اور اس کے بعد الیکشن ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ ارلی الیکشن کا کوئی آپشن ہے، یا پھر الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے؟ اپوزیشن اپنا یہ پوسچر رکھے گی اور 2023 کے ہی میں ہی الیکشن ہو رہے ہوں گے؟ دیکھیے، اپوزیشن کا جو اس وقت ہدف ہے وہ نئے انتخابات ہیں، اور وہ اپنا دباؤ بڑھائے گی کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ جلد انتخابات کرانے پر۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو 2 سال کا عرصہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ چٹکیاں بجاتے گزر جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اب اس طرح کی حکومت باقی نہیں رہے گی جس طرح کی حکومت تھی۔ وہ اب وہ ایک کمزور وکٹ پہ ہوگی، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اب اس کے پتے اس کے پاس نہیں ہوں گے جن کو کھیل سکے۔ اور اس نے جو پالیسیاں اپنائی ہیں وہ پالیسیاں اب وہ رنگ لائیں گی۔ اپوزیشن کا وہ دور ختم ہو چکا جبکہ آپ اس کو بالکل تحقیق کر رہے تھے، اس کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھی۔ اب نیب جو ہے اس میں بھی سخت کم ہوتی جائے گی، اور عدلیہ جو ہے اس سے توقعات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور میرا خیال ہے کہ بحیثیت مجموعی جو ہے ایک فضا میں تبدیلی آتی چلی جائے گی، اور حکومت جو ہے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ اب کھلیں گے نہیں، وہ بندھیں گے۔ وڑائی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے بہت وزراء نے کہا کہ جی الیکشن سے پہلے بہت سارے جن کے مقدمات چل رہے ہیں وہ جیل میں جاتے نظر آئیں گے۔ اپوزیشن نے بھی کہا یہ نیا آرڈیننس لا اس لیے ہیں کہ اپوزیشن کو جیل میں ڈالا جائے، کہ حکومت واپس سے یہ نظر آ رہا ہو کہ اپوزیشن کے رہنما جیل میں ہیں اور 2023 میں الیکشن ہو رہا ہو، حکومت کی پوزیشن اسٹرانگ ہو۔ یہ پاسبلٹی ہے اپنی جگہ پر، یا ارلی الیکشن کی پاسبلٹی ہے اپنی جگہ پر؟ دیکھیں، پہلا تو یہ ہے کہ کیا جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ پھر اسی طرح ایک پیج پر ہو جائیں گے اور اگلے الیکشن تک اسی طرح معاملات چلیں گے؟ پھر تو ایک بالکل مختلف بات ہے۔ لیکن اگر یہ بد اعتمادی واقعی جینون ہے اور یہ بڑھے گی، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی بڑے اصول کے پکے ہیں، بڑے ضد کے پکے ہیں، اور دوسری طرف ظاہر ہے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی بڑا سٹرانگ ہے، تو پھر تو لڑائی کی طرف ہم جائیں گے۔ پھر تو وہی معاملہ ہوگا جو پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ پھر تو ایک محاذ آرائی ہے، لڑائی ہے، حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر حکومت کے 2 سال گزرنے بھی مشکل ہو جائیں گے۔ پھر تو ارلی الیکشن کے چانس نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر سب کچھ ٹھیک ہو جائے، فرض کریں کچھ ایسی گارنٹیز دونوں کو مل جائیں، دونوں معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں اور 2023 تک چلے، تو پھر معاملہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کو کچھ گارنٹیز دینی پڑیں گی الیکشن کے لیے، کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوگا، تبھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں گی، وگرنہ ان کا پارٹیسپیٹ کرنا اور اس الیکشن کا غیر جانبدار ہونا مشکوک ہو جائے گا۔
اسما آپ کیا کہیے گا؟ آپ کو لگتا ہے ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں یا پھر حکومت کے جو دعوے ہیں وہ درست ثابت ہو سکتے ہیں، حکومت دوبارہ مضبوط ہو، اپوزیشن جیلوں میں ہو، 6-8 مہینے پہلے کیسز کے فیصلے آنا شروع ہوں اور اپوزیشن کی بہت بڑی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں نظر آ رہی ہو؟ جی دیکھیے، اگر وہ جو ایک نیریٹو تھا احتساب کا جس کے اوپر پوری تحریک انصاف کی حکومت کھڑی تھی، وہ احتساب کا نیریٹو تو دفن ہو گیا جس طرح سے یہ نیب آرڈیننس آیا ہے، اور یہ بالکل وہی بات ہے۔ اور جیسے وہ دفن کیا، انہوں نے ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا جس کو کہ سول ملٹری تعلقات کی خرابی، یعنی ایک نیا نیریٹو بنانے کی اس حکومت نے کوشش کی ہے۔ اس میں ان کو کامیابی یوں نہیں ہو سکتی کیونکہ جن حکومتوں کی پرفارمنس ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ اس بلبوتے کے اوپر یہ بات کر سکتے ہیں اور اپنا ملبہ کسی اور پہ گرا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ صورتحال بالکل الٹ ہے۔ جو لوگ ان کو لائے تھے، جن کی وجہ سے وہ یہ کہا جاتا رہا کہ وہ ان کی وجہ سے آئے ہیں، انہی کے خلاف انہوں نے ایک نان ایشو کو ایشو بنا کے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب اگر ارلی الیکشن کی طرف نہیں بھی جاتے شاہ زیب، تو ایسا لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں اور حالات وہ ایک بند گلی کے اندر داخل ہوتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ بار بار ہم معیشت کی بات کرتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ آپ کو جو شرائط ہیں وہ رکھنی پڑیں گی، وہ آپ کو ماننی پڑیں گی۔ اگر آپ شرائط مانتے ہیں تو آپ کو مہنگائی کرنی ہے، اس کے لیے عوام جو ہے وہ تیار نہیں ہے، اور اگر آپ شرائط نہیں مانتے تو آپ کو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ہے وہ اعتماد فائنینشیل ایشوز کے اوپر وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو ایک بند گلی کے صورتحال ہے جس کے اندر حکومت جو ہے وہ لے کے آ گئی ہے ریاست کو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر اداروں کو اپنی مرضی سے چلایا جائے، احتساب کا ایک نیا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے، اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو اندر کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کے دنوں میں پہلی جو فرنٹ کی 2 روز تھی اپوزیشن کی وہ خالی ہو چکی تھی، اس لیے کہ وہ خواہش تھی کہ آپ ان کو خالی کریں۔ تو اب کیا آپ اسی طرح سے حکومتوں کو اور ریاستوں کو چلانا چاہتے ہیں کہ سب کو آپ اندر ڈالیں جس کے اوپر کوئی نظر نہیں آتے کیسز؟ کسی بھی کیسز کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ سامنے اگر آتی ہے عوام کو تو عوام کو بتانے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو وہ نیریٹو ختم ہو گیا۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ پرفارمنس بھی نہیں دے رہے، آپ مہنگائی میں بھی کمی نہیں کر رہے۔ ایسا کیا ہو جائے گا، ایسا کون سا جادو کا چراغ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ اگر 2 سال اور حکومت رہتی ہے تو عوام کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ تو یہ وہ ساری چیزیں جس کو ادارے نے بھی بھانپ لیا ہے، مقتدر حلقوں نے بھی بھانپ لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بند گلی میں چلے جائیں، ہمیں چیزوں کو نارمل کرنا ہے، غیر جانبدار کرنا ہے اور سلیوشن کی طرف جانا ہے، چیزوں کو انڈو کرنے کی طرف جانا ہے۔ اور اگر ادارے نے یہ سوچا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ریئیکشن اسلام آباد سے آپ کو دیکھنے کو مل گیا ہے۔ تو اب بند گلی سے بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ کس طرح سے سیاسی جماعتیں اپنی وزڈم کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس میں ایگو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، اداروں سے بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ آپ کو بالآخر مقتدر حلقوں کے ساتھ ہی بات کرنا پڑتی ہے تاکہ آپ چیزوں کو بہترین اور بہتر سمت کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکیں۔